انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اس کی یہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا برے وقت میں اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی تراویح پارہ 11 ہے یعتذرون۔ گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے تبوک کے غیر حاضر رہنے کے لیے حیلہ جوئی کی تھی، بہانہ کیا تھا۔ اس پارے میں آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جس نے تبوک سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پارے کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تبوک سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے ہیلے بہانے رکھے۔ یہ 30 سے زیادہ افراد تھے جو جہاد سے غیر حاضر ہوئے۔ ان کے متعلق پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور عذر بیان کریں گے۔ فرمایا جب آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو یہ سب آپ کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سب احوال بتلا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، خاص طور سے ان منافقین کا جو دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کفر و نفاق میں کچھ زیادہ ہی سخت ہیں۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے، خاص طور پر ان اہل ایمان مہاجرین و انصار کا جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان آیات میں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے کھلے دل سے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور اس غلطی کی تلافی میں انہوں نے مالی صدقات پیش کیے تھے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ آپ اس مال کی وجہ سے ان کو پاک و صاف کر سکیں، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔ بلا شبہ آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ بعد والی آیات میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ یہ مسجد منافقوں نے تعمیر کی تھی، اور اس کے لیے اگرچہ ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی حاصل کر لی تھی، مگر ان کا اصل مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے علیحدہ رہ کر اس طرح جتھا بندی کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں۔ تبوک کے واپسی کے بعد آپ کو بذریعہ وحی اس مسجد کے بانبین کے عزائم سے باخبر کر دیا گیا۔ آپ نے چند صحابہ کو اسی وقت روانہ کیا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ قرآن کریم نے اس مکان کو مسجد ضرار کہا ہے۔ فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس لیے بنائی کہ نقصان پہنچائے، کفر کی باتیں کریں اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کریں، اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائیں۔ مراد مشہور منافق عبداللہ ابن ابی ہے، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہماری نیت تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ منافقین کے اس سازش کے بیان کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے کہ در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اللہ کے ذمے یہ ایک پکا وعدہ ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تم خوشخبری حاصل کرو اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بیعت عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مینا میں واقع اس پہاڑی کے قریب ہجرت سے پہلے انصار مدینہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست رحمت پر بیعت کی تھی اور جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پر، ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑے سخت وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کا ذکر تفصیل سے آ گیا۔ کچھ منافقون کا بھی ذکر آیا ہے، اور یہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی غلط نیت سے نہیں بلکہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں نادم ہوئے۔ یہ 10 حضرات تھے۔
ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر سزا دی اور اس وقت تک بندھے رہے جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہ کر لی گئی۔ 3 نے خود کو ستونوں سے نہیں باندھا، ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور ان کے مقاطعے کا حکم ہوا، جس کی وجہ سے ان کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ بالآخر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور ان کا مقاطعہ ختم ہو گیا۔ آج کے پارے میں سورہ یونس بھی شروع ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع دین کے مبادیات ہیں۔ سلسلہ کلام کا آغاز منکرین وحی سے کیا گیا کہ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ایک شخص نے پیغام نبوت پیش کیا اور وہ اسے جادوگر کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس پیغام میں حیران کرنے والی بات کون سی ہے؟ پیغمبر نے تمہارے سامنے 2 باتیں رکھی، ایک یہ کہ زمین و آسمان سب اللہ نے پیدا کیے اور ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے تاکہ اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ آگے ان 2 حقیقتوں کی تفصیل ہے۔ اہل ایمان کا ذکر ہے، اہل کفر و شرک کا تذکرہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اس پر بعض مشرکین نضر بن حارث وغیرہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ، اگر یہ بات سچی ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا ہمیں کسی دوسرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے، عذاب دینے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی یہ لوگ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کی مدت ختم بھی ہو چکی ہوتی۔ ہم ان لوگوں کو جو ہم نے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا برے وقت میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کچھ آیات کے بعد انسان کی اس فطرت پر اس طرح بھی روشنی ڈالی ہے کہ جب ہم لوگوں کو مصیبت کے بعد اپنی راحت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں مکر و فریب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرمایا اور یہ حقیقت واضح فرمائی۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، یا تو زمین کی وہ پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہوئی ہوگی، پھر عین اس وقت میں جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں سجی سورتی کھڑی تھی، ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان پر قادر و قابض ہو جائیں گے۔ یہ کیا ایک رات میں یا دن میں ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ رکوع نمبر 12 تک توحید، معاد وغیرہ ہی کا ذکر ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نشانیوں کا اور بے شمار نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، گزشتہ پاروں میں بھی اس سلسلے کے کچھ واقعات آ چکے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا تو فرعون اور اس کا لشکر ظلم و زیادتی کے ارادے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں معبود حقیقی وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیرے بدن ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ قرآن کریم کا یہ بیان کتنا مبنی پر حقیقت ہے، اس کا اندازہ فرعون کی اس مبنی سے ہوتا ہے جو مصر کے عجائب گھر میں صحیح و سلامت رکھی ہوئی ہے۔ فرعون کی اس جسم سے ہوتا ہے، وہ جسم جو عجائب خانے میں رکھے ہوئے ہیں مصر میں، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ان احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پہ مسلسل کیے گئے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ عذاب کے کچھ آثار دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان معتبر قرار دیا گیا۔ حضرت یونس کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنی تکذیب و تردید کے خوف سے وطن واپس نہیں گئے بلکہ دوسری جگہ ہجرت کے ارادے سے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کشتی کے مالک نے اعلان کیا کوئی مفرور غلام
غلام اس کشتی پر سوار ہے، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ اجنبی تھے، انہیں غلام سمجھا گیا اور دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہاں وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اسی دوران آپ کی زبان پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری ہوئی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوئی کہ آپ فرما دیجئے اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو سیدھی راہ اپنائے گا وہ اپنے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اسی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، اور جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے صبر کرتے رہیے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ رہا آج کے تراویح کا خلاصہ 11واں پارے کا۔ خوب سنیں، اپنے رشتہ داروں میں، گھر میں بچوں کو بھی سنائیں، قرآن کی تفصیل بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرہ ختم ہونے والا ہے، اس میں خوب دعائیں کریں، تیسرا عشرہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمیں بھی